میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ امتی 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 امتی، روز محشر میں یہ ہوگی فکر نبی۔ میرا پیارا نبی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اسلامی نیا سال کا ابتدائی مہینہ، پہلا مہینہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشوراء 1443 ہجری ہے، اور اگست کی 20 تاریخ 2021 ہے۔ آج کے جمعہ کے بیان کے اہم اقتباسات، اہم موضوعات یہ ہیں: چونکہ آج یوم عاشوراء ہے اور کربلا جو وبا ہوا، واقع ہوا 10 محرم کو ہوا، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اہل بیت نے جام شہادت جو نوش کیا وہ آج ہی کا دن تھا۔ اس لیے اسی مناسبت سے پہلا مرکزی عنوان رکھا گیا ہے: اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور دوسرا جو عنوانات ہیں وہ حقیقت میں پچھلی جمعہ میں وقت کی تنگی کی وجہ سے رہ گئے تھے، وہ عنوانات ہیں جیسے آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے تعمیر مساجد کا، تزئین مساجد کا، مساجد کو مزین کرنا، خوبصورت بنانا۔ یقیناً اللہ کا گھر ہے، آدمی جب اپنے گھر کو خوبصورت بناتا ہے اللہ کے گھر کو بھی بنانا چاہیے، لیکن جب قوم و ملت کے اندر ایسے حالات ہوں، کاروبار رزق حلال کے ذرائع ٹھپ پڑے ہوئے ہوں،
لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں اور کرنے پر مجبور ہوں، اور خواتین اپنی عزت کی سودا کرنے تک پہنچ چکی ہوں، ایسے موقع پر کوئی کہتا ہے میں ماربل لگاؤں گا، ٹائلس لگاؤں گا۔ مسجد کی تزئین کے مقابلے میں خدمت خلق، کسی کو خودکشی سے بچانا، کسی عورت کی عزت و آبرو کو بچانا، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لوگ ان حالتوں کو دیکھتے نہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ باپ مرا ایک قرآن مسجد میں رکھ دیا، ماں مری ایک قرآن مسجد کے اندر رکھ دیا۔ مسجد میں پہلے سے رکھے ہوئے قرآنوں کو پڑھنا مشکل ہے، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب قرآن رکھ دیا تو ان کی مغفرت کا پروانہ مل گیا۔ اب تو اینڈرائڈ فون غریب سے غریب تر گھر میں ہے، اور قرآن کا اپلیکیشن ہزاروں ہے۔ آپ بلیک اینڈ وائٹ میں پڑھنا چاہیں، کلر میں پڑھنا چاہیں، تجویدی علامات کے ساتھ پڑھنا چاہیں، ایسے میں مسجد کے اندر کلام پاک رکھنے کے مقابلے میں اپنے خاندان کے کسی غریب بچے کی اسکول فیس دے دینا، کرنٹ کی بل بند دینا، یا کوئی بھی نیک کام کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے علماء کرام گلی گلی کے، محلے محلے کے مقررین بیانات اور مسائل کو لے کر اپنا سوشل میڈیا کا دروازہ کھولے ہوئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بیان ہو رہا ہے، اس کو سوشل میڈیا میں ڈالا جا رہا ہے۔ بیان سوشل میڈیا کے لیے نہیں، سوشل میڈیا بیان کے لیے ہو، اس میں آنے کے لیے، چمکنے کے لیے، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ صاحب میں بھی ایسی تقریر کر سکتا ہوں، ایسے مسائل بول سکتا ہوں۔ جانے انجانے لوگ نیت کی خرابی کے ساتھ اگر بیانات کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا جو فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے وہ شہرت ہے۔ شہرت کے ساتھ، ریاکاری کے جذبے کے ساتھ اگر کوئی قرآن بھی پڑھتا ہے، اگر کوئی بیان بھی کرتا ہے، اس میں تاثیر نہیں ہوتی۔ اخلاص باللہیت کے ساتھ بیانات ہوتے ہیں، اور ان بیانات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا، واٹس ایپ، آن لائن اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں تاثیر ہوتی ہے، اور اس کے اندر آدمی کے اندر انقلاب اور بدلاؤ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ اردو بیان ڈالیں، تمل ڈالیں، ملیالم ڈالیں، ہزاروں لوگ بیانات کے پلیٹ فارم پر ملیں گے، اور ایک ایسا پرفتن دور ہے کہ یہود اور نصارہ علماء کے لبادے میں، علماء کے لباس میں قرآن اور حدیث اور دینی بیانات کی آڑ میں مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مسلک حق سے، مذہب حق سے ہٹا رہے ہیں۔ اس لیے شریعت نے جو طریقہ کار دے رکھا ہے، نبی کریم اور حضرات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کا دعوت و تبلیغ کا جو منہج ہے، اسی کو اپنانا چاہیے، اسی میں زیادہ فائدہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظروا امن تأخذون دینکم، پہلے بھانپ لو یہ کون ہے۔ ہر پیٹھے والا، ہر جبے والا، ہر جوشیلی تقریر کرنے والا مسلمان ہو، اسلام اور مسلمانوں کا ہمدرد ہو، کوئی ضروری نہیں۔ یہود و نصارہ بھی اسلامی لبادے میں آ کر اسلامی جیسی تقریریں کر کر لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں اور تباہ اور برباد کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس تعلق سے ہم نے عنوان رکھا، اس کی تفصیل آئے گی۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نظام چلایا ہے، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، سمندر کا، زمین کا، پہاڑوں کا، انسانوں کی پیدائش کا، جانوروں کی پیدائش کا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فطرت کے حساب سے کس علاقے میں کون سا میوہ دینا ہے، فروٹ دینا ہے، پھل دینا ہے، اس لیے حکماء اور سائنسدان اور اطباء اور ڈاکٹر کہتے ہیں اپنے علاقے کی پیداوار پھل کھاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مناسبت سے انسانوں کی صحت کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پھل دیتے ہیں۔ لیچی پھل بہار میں ملتا ہے، یو پی میں ملتا ہے، اب اس کو امپورٹ کر کر منگائیں گے، مزہ تو آئے گا لیکن جتنا نفع وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو دے گا۔ سیب جہاں لگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہاں لوگوں کے مزاج اور طبیعت اور ان کی صحت کی مناسبت سے وہ پھل دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ دنیا میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے، ہمیں بنگلور میں رکھا ہے، کسی کو یو پی میں رکھا ہے اور کسی کو یورپ میں رکھا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ عین فطرت کے مطابق اس کے مزاج کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ سسٹم چلاتے ہیں۔ اور یہ پوری دنیا میری مٹھی میں امپورٹ ایکسپورٹ کیا، یہ نظام فطرت کے خلاف ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد و عورت کو پیدا کیا نسل انسانی کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ اب اگر اس کے اندر بندش لائی جائے، ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارا ایک، یہ اللہ کے نظام قدرت اور نظام فطرت سے ٹکراؤ لینا ہے۔ اور جو قوم اللہ کے نظام سے، اللہ کی قدرت سے ٹکراتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے وجود کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ عذاب لے آتے ہیں، تحس نحس کر دیتے ہیں۔ یہ جو آوازیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں، آبادی کو گھٹاؤ، نسل کشی کرو، نسل بندی کرو۔ جب ہندوستان کے اندر نسل بندی کا قانون بننے والا تھا، حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی شد و مت کے ساتھ تحریک چلائی کہ یہ عین فطرت انسانی اور اللہ کی سنت کے خلاف ہے، اور اس قانون کو واپس لینے پر ان حضرات نے مجبور کیا۔ لیکن پھر دوبارہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو لوگ بچے زیادہ پیدا کریں گے ان کو قانونی اعتبار سے حکومت کی سطح پر جو فیسلٹیز ہوتی ہے، جیسے کہ یلو کارڈ ہوتا ہے یا اولڈ ایج لوگوں کو ٹکٹ کم دی جاتی ہے، راشن دیا جاتا ہے، اور جو فیسلٹیز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ نظام قدرت اور اللہ تعالیٰ کی فطرت سے ٹکرانا ہے، اور اللہ کی فطرت سے ٹکرانا قدرت سے بغاوت ہے، اور قدرت سے جو بغاوت کرے گا وہ اپنا انجام دیکھ لے گا۔ پچھلے جمعہ ہم نے سوال رکھا تھا، بعض گناہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن سزا بڑی خطرناک ہوتی ہے، جیسے کفر ہے، شرک ہے۔ اب اس میں کفر کر لیا، شرک کر لیا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے، کفر کو معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، اور جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور بعض گناہ بڑے ہوتے ہیں دیکھنے میں لیکن ان کی سزا چھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ حضرات، آج 10 محرم یوم عاشوراء ہے۔ یوم عاشوراء کا نام سنتے ہی کربلا کا واقعہ دل و دماغ کے اندر گھومنے لگتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کربلا کا جو سانحہ پیش آیا اور کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، یقیناً قیامت تک کے ہونے والے حادثات میں سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک
جو واقعات ہوں گے ان کے اندر بڑا عجیب و غریب اور دلوں کو دہلا دینے والا اور راتوں کی نیند حرام کرنے والا اور بے چین کرنے والا واقعہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد اور آپ کے خاندان والوں کو ظلماً قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، بچوں کو نہ چھوڑا جائے، عورتوں کو، خواتین کو نہ چھوڑا جائے، ان کی بے حرمتی کی جائے، ان کی بے عزتی کی جائے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم اس لیے مشہور ہے کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس لیے سارے عالم میں، ساری دنیا میں جو لوگ شیعہ ہیں وہ فوکس کرتے ہیں کربلا کے واقعے کو۔ وہ 1 محرم سے 10 محرم تک ہر رات تقریریں کرتے ہیں اور مرثیے پڑھتے ہیں، اور علماء کرام ہمارے بھی تقریریں کرتے ہیں تو کربلا کے واقعے کو فوکس کرتے ہیں، کربلا کے واقعے کو پیش کرتے ہیں، اور یوں سمجھ میں آتا ہے کہ 10 محرم یوم عاشورہ کربلا کی وجہ سے مشہور ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری کے بعد کبھی کسی وقت واقعہ پیش آیا کربلا کا، آپ اور اہل بیت کے 70 افراد اللہ کے راستے کے اندر شہید کیے گئے۔ یقیناً یہ دل کو دہلا دینے والا، اور جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے ان کے گھرانے سے محبت کرتا ہے، ان کی تہذیب سے محبت کرتا ہے، ان کے کلچر سے محبت کرتا ہے، ان کے لباس سے محبت کرتا ہے، ان کے طور طریقوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی جائے اور ان کی طرح چہرہ نہ بنایا جائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے محبت کی جائے اور نماز چھوڑ دی جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی گلی کوچے، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کا تمدن، اس کا لباس، اس کا کھانے کا طریقہ، ہر چیز سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہمیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہماری مائیں آپ کے ازواج مطہرات سے بھی محبت ہے۔ ہماری ماں کو کوئی گالی دے، ہماری اولاد کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے، ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے، ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر انگلی اٹھے گی، ازواج مطہرات پر انگلی اٹھے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں پر، آل اولاد پر انگلی اٹھے گی، آپ کے صحابہ پر انگلی اٹھے گی، اور انگلی اس کے سامنے اٹھائی جائے، بدنام کیا جائے، لام تان کیا جائے، گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جائے، اور پھر کوئی آدمی خاموش رہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ہماری جان، ہماری مال، ہماری آل اولاد، ہمارا خاندان اور خون کے قطرے قطرے کے اندر اگر اللہ تبارک تعالیٰ ایک الگ روح رکھے، الگ جان رکھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور آپ کے آل بیت پر، اہل بیت پر قربان ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، لاکھوں مرتبہ قربان ہے۔ آپ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ اس جیسی لاکھوں کروڑوں کائنات مل کر آپ کے احسان کا بدلہ چکانا چاہے، آپ کے احسان، آپ کی اعلی اولاد کا احسان کا بدلہ چکانا چاہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن ایک بال کے برابر، ایک پانی کے قطرے کے برابر آپ کا احسان کا بدلہ کوئی نہیں چکا سکتا۔ اس لیے سب کچھ برداشت ہوگا، کوئی آقا کی توہین کرے گا، صحابہ کی توہین کرے گا، آل اولاد کی توہین کرے گا، اہل بیت کی توہین کرے گا، یہ مسلمان کی شان نہیں کہ اس کے سامنے توہین کی جائے اور اس کو وہ برداشت کر لے۔ یقیناً یزید نے غلط حرکت کی، یقیناً 10 محرم کو عاشورے کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ناقابل برداشت واقعہ پیش آیا۔ یقیناً
آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا. یقیناً حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ابن ملجم نے زہریلی تلوار مار کر شہید کر دیا. یہ شہداء کا خاندان ہے. ہمیں دل میں تکلیف ہوتی ہے. اور جو واقعہ کربلا کے میدان کے اندر پیش آیا اور ایک چھوٹا ننھا منا بچہ 2 سال کا، اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا جب وہ پیاسے ہوئے اور پانی کے لیے ندی کے پاس لے جایا گیا، وہ پانی پانی العطش العطش کہہ رہا تھا بچہ. امید نہیں تھی اہل بیت کو کہ وہ بچے کے ساتھ بھی یہ سلوک کریں گے اور بچے کے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں گے. یزیدی فوج دور سے یہ معاملہ دیکھ رہی تھی کہ بچے کو ندی کے قریب لے جایا جا رہا ہے. 2 سال کا بچہ، کیا عمر ہوتی ہے، کیا خطا کی اس نے، کیا جرم کیا اس نے. لڑائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو سکتی ہے، لڑائی علی اکبر سے ہو سکتی ہے، لڑائی علی اصغر سے ہو سکتی ہے، لڑائی وہ قافلے سے ہو سکتی ہے جو قافلہ یزید پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کیا بات کی لڑائی تھی، کس چیز کا اختلاف تھا؟ اصل معاملہ یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو یزید کے والد ہے، وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی. خلافت کا سلسلہ چلتا رہا اور خلافت کے اندر جب خلیفہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو شورا کے اراکین، اللہ والوں کی جماعت بیٹھ کر میٹنگ کرتی ہے کہ اس کے بعد کون خلیفہ بنے گا اور اس کے بعد کون تخت نشین ہوگا. یہ علماء اور شورا والوں کی میٹنگ کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوتا تھا. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ شورا، یہ میٹنگ، یہ احباب حل و عقد کا رائے مشورہ چلتا تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بغیر مشورے کے بادشاہ بنا دیا اور وہاں سے خلافت کا جو منہج تھا وہ دوسری پٹری پر چلنے لگا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. کہا حضرت صدیق اکبر جو طریقے سے خلیفہ بنائے گئے، حضرت عمر بن خطاب اور خلفائے راشدین اور پھر اس کے بعد جو خلفاء آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، وہ طریقہ اپنایا جائے. پتہ نہیں کیا حالات تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ ان حالات کی مجبوری کی وجہ سے یزید کو بغیر مجلس شورا کے، بغیر میٹنگ کے، بغیر مشورے کے ان کو خلیفہ بادشاہ نامزد کر دیا گیا. خلافت شریعت کی پسندیدہ چیز ہے، خلافت منہج قرآن ہے، خلافت منہج سنت ہے. ملوکیت، بادشاہت یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. اور خلافت کے اندر تقوی کو دیکھا جاتا ہے، طہارت کو دیکھا جاتا ہے. آپ تمام خلفاء راشدین کی ہسٹری پڑھیں گے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی لاکھ مربع میل پر آپ نے خلافت کے جھنڈے کو قائم کیا تھا. لیکن کبھی جمعہ پڑھانے کے لیے آتے تو تاخیر ہو جاتی. نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے ساتھی پوچھتے، اے عمر 1:15 بجے آپ کو آنا تھا، 1 بجے آپ کو آنا تھا، آپ 10 منٹ لیٹ کر آئے، لوگوں کو ویٹ کرایا، انتظار کرایا، مشقت میں ڈالا. حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کئی لاکھ مربع میل پر اور دنیا کے ایک یورپ سے بڑھ کر علاقے پر آپ نے خلافت کے جھنڈے کو قائم کیا تھا. آنکھوں میں آنسو لا کر فرماتے ہیں، ساتھیوں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے لیے پاکیزہ کپڑوں کو استعمال کیا جائے. تمہارے امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کے پاس
یہ پہنا ہوا صرف ایک جوڑا تھا، اس ایک جوڑے کو دھو کر سکنے تک جو وقت ہوا وہ وقت جو ہے یہ آنے میں تاخیر کا سبب بن گیا۔ دوسرا کپڑا نہیں تھا، چپل میں پیون لگے ہوئے تھے، ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ ایک بدوی مدینہ طیبہ آیا، کہا تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے، تمہارا امیر المؤمنین کہاں رہتا ہے، تمہارا خلیفۃ المسلمین کہاں رہتا ہے؟ بڑے تصور کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے کسریٰ کو دیکھا تھا، قیصر کے محل کو دیکھا تھا، ایران کے محل کو دیکھا تھا، بادشاہوں اور شہنشاہوں کی قیامگاہوں کو دیکھا تھا۔ ایک تصور، ایک خواب اور ایک سجا سجایا ایک خیال لے کر آیا تھا، ایسا محل ہوگا، واچ مین ہوں گے، ہاتھ میں تیر اور بھالے ہوں گے۔ کہا کہ وہاں ملیں گے، اور وہاں جا کر جو دیکھا، درخت کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کر وہ امیر المؤمنین جس کی جنت کے اندر محل بن چکا تھا، وہ امیر المؤمنین جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، مانگ کر لیا تھا، وہ امیر المؤمنین جو زمین پر چلتا تھا اور آسمان سے بہی آتی تھی، وہ امیر المؤمنین جس راستے سے چلتا تھا شیطان راستہ ہٹ کاٹ لیتا تھا، وہ امیر المؤمنین جو راتوں کو روتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ میری دور حکومت میں حکومت اور خلافت کی جگہ ایک کتا، ایک جانور بھی پیاسا مر جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کو میں اس کا جواب نہ دے سکوں۔ خلافت حکومت کرنے کا نام نہیں، باڈی گارڈ رکھنے کا نام نہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر امریکہ جا کر، یورپ جا کر علاج کرنے کا نام نہیں۔ ایک ملک ایک حکومت سے دوسری حکومت کے اندر سلطنت تک منتقل ہوتی ہے تو وہاں کا سابق بادشاہ پیسہ لے کر جاتا ہے، سونا لے کر جاتا ہے، چاندی لے کر جاتا ہے۔ وہ امیر المؤمنین تھا کہ جو کچین کو تکیہ بنا کر وہ سو رہا تھا، پسینہ آ رہا تھا۔ وہ امیر المؤمنین تھا جس کے جانور کو بیت المال کی چراگاہ کے اندر چرایا گیا، معلوم پڑا سارے جانور بیت المال کو وقف کر دیے، کہا کہ بیت المال مسلمانوں کی امانت ہے، اس میں امیر المؤمنین کے اونٹ چارہ نہیں چل سکتے۔ یہ زندہ نمونہ تھے، اس کے اندر انسان کو سکون ملتا تھا، عورت کو عزت ملتی تھی، اور اس کے اندر زمین بات مانتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا کھڑی ہوئی رو رہی تھی، حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں پوچھا، اماں جان کیوں رو رہی ہو؟ کہا میری مالکن نے تیل منگایا تھا، پھسل کر سلپ ہو کر وہ تیل گر گیا، زمین کے اندر جذب ہو گیا۔ مالکن بڑی کٹھور ہے، وہ مارے گی، وہ ڈانٹے گی، وہ گالیاں دے گی۔ کہنے لگے کہ اگر یہ تیل مل جائے، امیر المؤمنین آپ مذاق فرما رہے ہیں؟ نہیں، اگر کہہ دوں تو اس کے بعد کہا اگر اللہ کی نگاہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں میں محبوب ہوں، میں پسندیدہ ہوں، اے زمین میں اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے تو بھی اللہ کی بندی ہے، نکال دے یہاں سے تیل کو۔ تو دیکھا ابل کر تیل آیا اور اس بڑھیا نے اس تیل کو اپنے پیمانے اور اپنے گلاس کے اندر رکھا اور لے کر زمین، نیل، آسمان، پہاڑ سب ان کی بات مانا کرتے تھے، راحت ہوا کرتی تھی، کوئی یتیم سکتا نہیں تھا، کوئی بیوہ آہکار نہیں بجاتی تھی، ایک سکون، ایک اطمینان، ایک راحت کی زندگی خلافت کے اندر نصیب ہوتی ہے۔ یزید اس آرام کو، اس سکون کو خیر آباد کر کر بادشاہت قائم کرنا چاہتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب معلوم پڑا بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور صورتحال معلوم کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آئے، اور مکہ مکرمہ آنے کے بعد وہ کربلا کی سرزمین پر جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن علی، کئی صحابہ نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس روکا کہ مت جائیے، کوفہ کے لوگ غدار ہیں، بے وفا ہیں، وعدہ وفا نہیں کرتے، اللہ کے لیے آپ نہ جائیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا، کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں، جاؤ انسپیکشن کرو، معائنہ کرو۔ جا کر انسپیکشن کیا، معائنہ کیا، کوفہ اور دور دراز کے لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
ویلکم کیا، خوش آمدید کہا اور ان کا بڑا اکرام کیا، احترام کیا۔ گورنر یزید کا جو متعین تھا اس علاقے میں ابن زیاد، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گورنر تھے۔ معلوم تھا یزید کو اور یزید کے حواریوں کو اور یزید کے حکومت کے اہلکاروں کو کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نبی کے صحابی ہیں، فیصلہ حق بجانب کریں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون بادشاہ یزید ہے، کون حسین عوام کے اندر آتا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اس لیے ان کی گورنری کو ناحق معطل کر کر ابن زیاد، جس کے حسب و نسب کے اندر بھی شوق تھا، وہ کبھی بھی اپنی ماں کا نام بتاتا تھا، باپ کا نام نہیں بتاتا تھا، اس کو گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد فطرت کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے بڑا جلاد تھا، بڑا ظالم تھا۔ اس نے جب پتا چلا کہ ہزاروں لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر نیابتاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کر لی ہے، تو ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، ان کی بیعت توڑو اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ لوگ ڈر گئے تلوار کے سامنے، ظلم و تشدد کے سامنے، اور پھر باتوں میں اکسا کر بہلا کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں پناہ دینے کے نام پر لے جا کر ان کو شہید کر دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ وہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، آن لائن چیٹنگ کا زمانہ نہیں تھا۔ ایک بات کوفہ سے مکہ مکرمہ تک، مدینہ طیبہ تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہوتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، ان کو یہ خبر تو پہلی ملی۔ حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے نمائندہ بن کر کوفہ گئے تھے، ان کا ویلکم کیا گیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، ان کا استقبال کیا گیا اور آپ کا ویٹ کیا جا رہا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں خطوط لکھے، آئیے حضرت حسین، آپ اہل بیت ہیں، نبی کے پسندیدہ ہیں، نبی کے محبوب ہیں، نبی کے چہیتے ہیں، آپ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، آپ سے نفرت کرنا اللہ کے دین سے دوری ہے، اور اللہ کے عذاب خدا ایسے ایسے خطوط لکھے۔ دوسرا جو معاملہ پیش آیا کہ ابن زیاد نے لوگوں کو بھڑکا کر بیعت توڑوا دی، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ وہ نیوز پہنچتے پہنچتے درمیان میں دم توڑ دی، پہلی نیوز پہنچی تھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر، تینوں عبداللہ، ایک کے بعد ابو بکر، ایک کے بعد حضرت عمر، ایک کے بعد حضرت عباس، ان تینوں کو کہا دیکھو ہزاروں خطوط ہیں اور دیکھو اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا خوش دلی کا معاملہ کیا، ویلکم کیا، خوش آمدید کیا۔ تو یہ خبر تو تھی، کیا ان خطوط کے باوجود میں نہ جاؤں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس دیگر نے کہا ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زبانیں اور ان کا ظاہری جسم آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، نہ جانا بہتر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، یزید کی حکومت کو چھیننے کے لیے اور تخت حاصل کرنے کے لیے اور خود بادشاہ بننے کے لیے نہیں گئے تھے۔ یزید کوفہ میں نہیں تھا، وہ تو کہیں اور کربلا میں نہیں تھا، کہیں دور دارالخلافہ میں بیٹھے من موجی کر رہا تھا۔ اطلاعات کا کوئی سسٹم نہیں تھا، آن لائن کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ ابن زیاد جو کرتا جو کہتا یزید اس کو مان لیا کرتا تھا۔ اگر یزید سے حکومت کو چھیننا ہوتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت قافلے کے ساتھ یزید جہاں تھا وہاں جا سکتے تھے۔ حضرت نے کہا کوفہ میں جائیں گے، کربلا میں جائیں گے، اس سرزمین کے اندر جائیں گے، اور ہم نے جو غلط فہمیاں آئی ہے یزید کے تعلق سے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ خلافت کے منہج سے ہٹ کر ملوکیت کی پٹری پر، بادشاہت کی پٹری پر حکومت کا نظام اور حکومت کا سسٹم چلا رہا ہے، ہم جائیں گے، اصلاح کریں گے۔ یزید جب دیکھے گا نبی کے نواسے آئے ہیں، نبی کے اہل بیت آئے ہیں، تو وہ مصالحت کر لے گا۔ حضرت صرف اصلاح کرنے کی غرض سے منہج نبوت
اور منہج خلافت کو قائم کرنے کی ارادے، ورنہ کون جنگ کے اندر بیوی کو لے کر جاتا ہے، چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر جاتا ہے، ہتھیار لے کر جائیں گے اور جنگ کے آلات لے کر جائیں گے، یہ اصلاح کرنے کے لیے وہ منہج جو خلافت کا تھا، ملوکیت کی پٹری پر چل رہا تھا، اس کو دوبارہ منہج خلافت پر لانے کی کوشش کے لیے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ترس آ جائے، حضرت علی کی گھر کی خواتین اہل بیت کو دیکھ کر ترس آ جائے، رحم آ جائے۔ یہاں اگر پٹری بدلے گی، یزید اگر ملوکیت اور بادشاہت کی پٹری پر حکومت کی ٹرین چلائے گا تو پھر رہتی دنیا تک یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ اس پٹری کے ٹراک کو موڑنے کے لیے، آپ مصالحت کرنے کے لیے اور دین کا افہام و تفہیم کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، لیکن جب آپ پہنچے وہاں تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن ابی بکر کی بات صحیح ثابت ہوئی۔ ان لوگوں نے پیر پکڑ کر روکا تھا، یہ غدار ہیں، ان کے مزاج کے اندر بے وفائی ہے، بے عہدی ہے۔ وہاں دیکھا معاملہ پورا الٹ پلٹ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے نمائندے تھے، امبیسیڈر تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، اور لوگ ان کی بات ماننے سے شروع میں تو ویلکم کہا، اہلا و سہلا مرحبا کہا، پھر ہر آئے دن ہر آئے رات مجمع اتنا گھٹتا گیا کہ کوفہ اور کربلا کا ایک آدمی، ایک بچہ، ایک مرد، ایک عورت آپ کے ساتھ کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ سمجھ گئے ان کی غداری کو، تو ابن زیاد جو گورنر تھا 3 پالیسیاں بھیجی، کہا کہ غلط فہمی میں ہم اپنے قافلے کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ یہاں آ چکے ہیں، ہمیں واپس جانے دیا جائے، ہم یزید سے جو بات کرنا ہے کر لیں گے، یا نہیں تو امن و سکون کے ساتھ بغیر جنگ کے یہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے، یا نہیں تو ہمیں جنگ کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اس قسم کی اس سے ملتی جلتی 3 شرائط رکھی، تو بیچ کے لوگوں نے کہا بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں، یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ حضرت فاطمہ کے لاڈلے ہیں، یہ سیدہ شبابی اہل جنت الحسن والحسین ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان سے پنگا لینا، ان سے لڑائی کرنا، ان سے دشمنی کرنا، ان کے خون سے تلواروں کو رد کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو کسی حد تک ان کی پالیسی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی مجمع کے اندر ایک ملعون کتا شمر دل جوشن تھا، اس نے کہا کیا غلطی کر رہے ہو، چھوڑ دو گے اور لشکر لے کر آئیں گے، نبی کے خاندان کے نام پر، نبی کے نواسے کے نام پر ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے، ہماری گورنری چھن جائے گی، کتے ہم پر چھوڑ دیے جائیں گے، ہماری حکومت، ہماری سلطنت ختم کر دی جائے گی، ان کو گھیرو، نہ صرف گھیرو بلکہ ان کا پانی بند کر دو۔ چنانچہ ندی کے کنارے یہ اہل بیت کا قافلہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، 1000 کے لشکر کو وہاں پر بھیجا اور کہا کہ تم ندی سے آگے چلے جاؤ، پانی نہیں لے سکتے، پیاسا رکھا گیا۔ آدمی کھانے کے بغیر ایک لمبی مدت رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ ان میں نبی کے نواسے تھے، نبی کے گھرانے کے لوگ تھے، نبی کے گھرانے کے خواتین تھی۔ یاد رکھیے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ کربلا میں جو لوگ حضرت حسین کے مقابلے میں آئے، اہل بیت کے مقابلے میں آئے، وہ کافر نہیں تھے، وہ یہودی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ نمازی تھے، وہ نبی کے امتی تھے، وہ نبی کے غلام ہی تھے۔ اس سے پتہ چلا اسلام کو مسلمان داڑھی رکھ کر، اسلام کا نام رکھ کر، مسلمانوں کے نطفوں سے پیدا ہو کر وہی کام کرے گا جو یزید اور ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن نے اپنے زمانے کے اندر کام کیا تھا۔ چلو ہندوؤں کی لڑائی مسلمانوں سے ہو رہی ہے، یہودیوں کی لڑائی تو بات، یہ کون ہے ابن زیاد، یہ کون ہے شمر ذی الجوشن، یہ کون ہے یزید، یہ کون ہے یزیدی لشکر۔ اس میں سے تو ایک صاحب تھے جو لشکر کے سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا نانا اہل بیت پر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے اس وقت تک اہل بیت کا ساتھ دیا جب تک کہ وہ شہید نہ ہو گئے۔ مسلمان ہی تھے لیکن ان کے اعمال اس درجے خراب تھے کہ حق و باطل کا نظام ختم ہو چکا تھا، حق و باطل کا فرق ختم ہو چکا تھا، ایمان اور کفر کا فرق ختم ہو چکا تھا، ظالم
اور مظلوم کا فرق ختم ہو چکا تھا. اللہ ورنہ یہ لوگ تو مسلمان تھے، ان کو پتا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل بیت کی تعریف کی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ان کا مقام بیان کیا ہے، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے. آپ کیا نہیں سمجھتے 1400 سال بعد جب ہمیں پتا چلتا ہے حضرت حسن کا مقام کیا، حضرت حسین کا مقام کیا، حضرت علی کا مقام کیا، حضرت فاطمہ کا مقام کیا، حسن کون تھے، حسین کون تھے، نبی کا ان سے کیا رشتہ تھا. اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، رسالت سے سرفراز کیا گیا. بچوں کو پیار کرنا ایک آر سمجھا جاتا تھا، ایک عیب سمجھا جاتا تھا. بھائی اتنا بڑا آدمی ہے، چیف جسٹس ہے، لیکچرار ہے، پروفیسر ہے، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، یہ بچوں کے ساتھ پیار کر رہا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے. میں کیوں کہہ رہا ہوں، یزیدی لشکر کو معلوم تھا کہ حسین کے لب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو لگے ہوئے ہیں. حسین کے اندر خون حضرت علی کا دوڑ رہا ہے، حضرت حسین کے اندر دودھ کے اثرات حضرت فاطمہ کے ہیں. حسین کے سر پر سایہ اپنے نانا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ کوئی یورپ کا بندہ نہیں ہے، یہ کوئی امریکہ کا انگریز نہیں ہے. یزید جانتا ہے، گورنر جانتے ہیں، کوفہ والے جانتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. حسین کو کربلا کا سانحہ پیش نہ آتا، حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے اور کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا، تب بھی حضرت حسین کو اس وقت جب کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، 7 سال کے تھے، اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا سیدہ شبابی اہل الجنت الحسن والحسین. 7 سال کی عمر میں مجتہد جان فزا سنا دیا، حسن حسین میرے نوازے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی حرارت، میرے کلیجے کی راحت، جنت کے نوجوان. ابھی کربلا تو بہت دور ہے، ابھی کوفہ تو بہت دور ہے، ابھی جو ہے معرکہ حسین بہت دور ہے، ابھی یزید کی شرارت اور ابن زیاد شمر دل جوشن کے حرامی بلا بہت دور ہے. انتقال کے وقت 7 سال کی عمر تھی. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لاڈلے تھے، کتنے محبوب تھے، کتنے شہیدے تھے اور کس درجے پیار کرتے تھے. جب ہم کو پتا ہے کیا یزید کو پتا نہیں تھا، گورنروں کو پتا نہیں تھا، کوفہ والوں کو پتا نہیں تھا. تلوار انہوں نے کس کے سامنے اٹھائی ہے، سر کس کا قلم کیا ہے، نیزے کے اندر کن کے سروں کو رکھا ہے، کیا وہ نہیں جانتے تھے انسان سے اللہ ہدایت چھین لیتے ہیں، انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، ہدایت سے، منہج خلافت سے، منہج قرآن سے، منہج سنت سے ہٹ جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا کارخانہ کیا ہے اور حلوہ کیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا انسانیت کیا ہے، حیوانیت کیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ظلم کیا ہے اور مدد کیا ہے. دیکھو حضرت اسامہ بن زید فرما رہے ہیں کہ میں جو پوچھنا تھا پوچھ لیا. ایک کمبل تھی، ایک چادر تھی، اس کے اندر 2 چیزیں ابھر رہی تھی جیسے تربوز کے سر ہوں، ایسے ایسے حرکت کر رہے تھے. حضرت میں نے کہا اس زمانے کے اندر اولاد سے میاں محبت کرنا، چوما چاٹی کرنا، ان کو سینے سے لگانا، ان سے پیار و محبت کی بات کرنا. اسی لیے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. صحابہ کرام نے کہا اتب کی آپ بھی روتے ہیں بچے کے انتقال پر، یعنی بچوں سے پیار. وہ زمانہ وہ تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، حیوانیت کا دل میں سینے میں دل نہیں ہوتا تھا، رحم نہیں ہوتا تھا. ایسے زمانے میں حضرت اسامہ نے دیکھا چادر کے اندر 2 تربوز کی طرح، مٹی کی طرح چیزیں ہل رہی ہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے نواسے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے دل کی حرارت ہے. اور چادر کو دور کیا، پیر کے پاس سے گھٹنے تک لایا، گھٹنے سے پھر کمر تک لایا، کمر سے سینے تک لگایا اور سینے سے چمٹ کر فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہے.
جو حسین سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر. اتنا چاہتے تھے, اتنا محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ گھوڑے کی طرح بن گئے, ہاتھ کو سامنے رکھ لیا, گھٹنے کے بل, گڑبوں کے بل, جیسے جانور ہوتا ہے کس طریقے سے ہو گئے. ایک صحابی آئے اور دیکھا کہ حضرت زین العابدین, حضرت حسن, ایک بچی تھی گھرانے کی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن حسین پیٹھ پر پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کی طرح ہانک رہے ہیں, چل چل چل. صحابی نے کہا کتنے خوش نصیب ہیں حسن حسین, نبی کی پشت مبارک نصیب ہوئی, نبی کی پیٹھ نصیب ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو حسن حسین خوش نصیب ہے, وہ سوال خوش نصیب ہے تو حسن حسین کو پیٹھ پر بٹھانا. میں خوش نصیب ہوں, حسن کو اٹھانے والا, حسین کو اٹھانے والا. اتنا پیار, اتنا پیار. ایک مرتبہ رات میں یا دن کے وقت پیاس لگی, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. العطش العطش, میں کہہ رہا ہوں آج 1400 سال کے بعد حضرت حسن کے حالات, حضرت حسین کے حالات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے محبت, نمازوں سے تعلق. وہ زمانے میں جب بچوں سے پیار کرنا آر تھا, شرم کی بات تھی, بزدلی کی بات تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے نہیں. فرض نماز میں تہجد نہیں, ابابین نہیں, اشراق نہیں, چاشت نہیں, نفل کی نماز نہیں, سنت کی نماز نہیں, فرض نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے, یہ لاڈلے, یہ جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار آ کر پیٹھ پر بیٹھ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سجدے سے سر اٹھائیں تو سجدہ لمبا ہو جائے گا, سجدے میں جب بچوں کو فرق پڑ جائے گا سجدے کو لمبا کیا کرتے تھے. تو ایک صحابی سب میں سے اٹھ کر آئے اور حضرات حسنین کو ہٹانا چاہا تو سجدے میں ہاتھ ایسا یوں کیا, نانا ان نمازوں کو مت روکو, جب تک جی چاہے بیٹھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا. اتنا پیار, اتنا لاڈ. ایک مرتبہ پیاس لگی, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو قریب میں تھا, نمازوں کے رونے کی آواز دیکھ کر پریشان ہو گئے, سن کر پریشان ہو گئے. گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ گھر میں مچیزہ نہیں, مچیزہ دیکھا پانی نہیں, بٹے میں دیکھا پانی نہیں. آج کس چیز کی کمی ہے؟ آج ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے ایک متوسط خاندان کے اندر 50 سال 60 سال جینے کے اسباب ہیں, ایک بوند پانی نہیں. جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کے گھر میں, جنتی نوجوانوں کے سردار حضرات حسنین کے گھر میں. اور وہ علی کو کیا سمجھتے ہو جس علی کو اللہ کے نبی رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 عشرہ مبشرہ میں ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد بن وقاص فی الجنہ. 10 آدمیوں کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو مرنے سے پہلے, موت سے پہلے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی. وہ علی ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر صحابی کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہو, وہ اللہ سے راضی ہو چکے. لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ, یہ علی وہ ہے جنہوں نے بچپن سے موت تک کسی بت کا سایہ نہیں دیکھا, کسی بت کا سامنا نہیں کیا. ہو سکتا ہے بعض لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, آئندہ ایمان لے کر آئے, آئندہ اسلام لے کر آئے. وہ علی جن کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ایک مرتبہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا علی جنت میں میں اور تو حسن اور حسین ایسے ساتھ رہیں گے جیسے ہم اس وقت ملے ہوئے ہیں. یہ علی کے گھرانے کے حسنین تھے, یہ فاطمہ کا دودھ پیے ہوئے حسین تھے, یہ نبی کے نواسے حضرت حسین تھے. پیاس لگی, تڑپ کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا فاطمہ بیٹی گھر میں مشکیزہ کہاں ہے, مٹکا کہاں ہے؟
مشکیزے میں پانی نہیں، مٹکے میں پانی نہیں، پانی خریدنا پڑتا تھا پینے کے لیے، دور جانا پڑتا تھا، اور حسن تڑپ رہے ہیں، پیاس سے بے قابو ہو رہے ہیں، گلاس لیا، دعا کرتے، برسات ہو جاتی، مٹکے میں معجزے کے طور پر پانی آ جاتا، لیکن باہر گئے، ایک مریت بکری جو مرنے کے قریب تھی، تھن سوکھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت پر ہاتھ پھیرا، تھن بھر گئے اور دودھ سے لبریز ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو دوہا، اپنے ہاتھ سے لا کر حسن کو پلانے لگے۔ حضرت حسین کہنے لگے مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، تو حضرت حسن ہی کو پلانے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے آقا، میرے سردار، میرے ابو، کیا آپ کو صرف حسن سے پیار ہے؟ کہا پیار تو دونوں سے ہے، لیکن پہلے انہوں نے پانی مانگا تھا، جب تک یہ سیراب نہیں ہوں گے پیالہ میں نہیں دے سکتا، تو چنانچہ سیراب کر کر پھر پیالہ منتقل کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اور کمر سے لے کر پیر تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہم شکل تھے۔ حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے ہم شکل تھے، اور کمر سے لے کر قدموں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ کیا یزید کو پتا نہیں تھا کہ نبی کتنا محبت کرتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں؟ کیسے پشت پر بٹھایا، کیسے فرض نماز پر پیٹھ پر سوار ہونے پر سجدے کو لمبا کر دیا۔ قافلہ کہیں جا رہا تھا، حسنین اونٹ پر سوار تھے، وہ بچے تھے، معصوم بچے تھے، انتقال کے وقت جب 7 سال کی عمر ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی عمر رہی ہوگی؟ کہاں العطش العطش، پیاس لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے اندر آواز پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چاہا، یہ کر سکتے تھے، قافلے کو اسکل وہیں پر روک کر، اپنے اونٹ کو روک کر حسنین کی سواری کو اپنے پاس بلا سکتے تھے۔ قافلے کو اسٹاپ کیا، روکا، اونٹ کو پیٹ طرف کیا اور حضرات حسنین کے پاس گئے اور جا کر کہا کیا ماجرا ہے؟ ابا حضور، نانا جان پیاس لگی ہے۔ قافلے میں پوچھا ہے کسی کے پاس پانی ہے، کسی کے پاس مشکیزہ ہے، کسی کے پاس مٹکا؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد کہا آؤ نماز سے نیچے اترو۔ اونٹ کے حوض سے دونوں نماز سے نیچے اترے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت حسن کو لیا اور اپنی جیب مبارک، زبان مبارک نکالی، کہا جب تک تمہاری پیاس ختم نہ ہو اس وقت تک میری جیب کو چوستے رہنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں بٹھایا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے نانا جان، جنت کے بہتی نہروں کی لذت کو ہم نے آج پایا ہے۔ یہ وہ نوازے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو، جنت کے چشموں سے زیادہ قیمتی لعاب مبارک کو اپنے منہ کے اندر لیا تھا۔ ہم تک روایت آئی، ہم تک حدیث آئی، ہم تک ان کی سیرت آئی، ہم تک ان کا کردار آیا، تو کیا یزید کے لشکر تک، ابن زیاد تک، کوفے والوں تک یہ خبر نہیں پہنچی؟ کون سا کتا ان پر سوار ہو چکا تھا، کون سے خنزیر کے لطفے سے وہ پیدا ہوئے تھے؟ انسان ہدایت سے ہٹتا ہے، انسان جلالت پر آتا ہے، انسان کے دل پر، دماغ پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور جب دنیا کا پردہ پڑ جاتا ہے، دنیا کی محبت آ جاتی ہے، مال کی محبت آ جاتی ہے، دولت کی محبت آ جاتی ہے، پیسوں کی محبت آ جاتی ہے۔ قرآن شریف کے 30 پاروں کے اندر اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اولاد سے محبت کرو، یا اولاد تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں یہ مال یا اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ہاں طبعی طور پر، فطری طور پر اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، مال سے محبت ہے، لیکن علماء سے جب تک تعلق نہیں ہوگا یہ زہر تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ یا اولاد کی انسان تو میں تو کہتا ہوں کہ 10-20 روپے 30 روپے میں اپنی زندگی کا گزارا میں آپ کو بتاؤں گا۔ شیواجی نگر مارکیٹ کی جو مسلم ہوٹلیں ہیں، سپلیر سے دوستی کر لیجئے، کہیے کہ میں غریب ہوں، میں بھوکا ہوں، میں گھر سے نکالا گیا ہوں، آپ 10-20 روپے لے لیجئے، لوگوں کا وہ کھانا جو بچا ہوا
ٹوٹی میں ڈالتے ہیں، نالے میں ڈالتے ہیں، 10 منٹ میں آپ کو پراٹھا مل جائے گا، پھلکا مل جائے گا، بریانی مل جائے گی اور آپ کو گوشت مل جائے گا۔ 30 روپے میں زندگی ہو سکتی ہے۔ یہ لون کا لینا، یہ قرضوں کا لینا، یہ سود میں ڈوب کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنا، ان کی کالجوں کی فکر، ان کے لباسوں کی فکر، ان کو اچھا رکھنے کی فکر، ان کی شادیوں کی فکر۔ 30 روپے میں ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، اولاد کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، گھرانے کی وجہ سے ہماری زندگیاں تباہ برباد ہو رہی ہیں۔ حلمی مزید جیسا جہنم کے اندر جہنمی کو ڈالا جاتا ہے تو جہنم کہتا ہے اور ڈالو اور ڈالو۔ کیا نبی کی اولاد نہیں تھی؟ کیا نبی کی بیویاں نہیں تھی؟ کیا اولیاء اللہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ، پیران پیر رحمت اللہ علیہ، چلو کربلا کے میدان کے اندر حضرت حسین کے سامنے ننھے گنے بچے نہیں تھے، عورتیں نہیں تھی، لڑکیاں نہیں تھی، ان پر وہ ظلم کیا گیا، ان پر وہ ستم کیا گیا کہ ظالم گھرانے کی یزید کی بیوی جب اس کے دربار کے اندر حضرات اہل بیت کے سروں کو نیزے کے اندر پرو کر، جس میں 2 سال کے بچے کا بھی سر تھا، اس کا قصور صرف یہ تھا کہ منع کیے ہوئے نہر پر پانی پینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، ایک حرامی کتے نے دیکھ لیا کہ حضرت حسین کے گھرانے سے، ان کے قیام سے اور ان سے تعلق رکھنے والا 2 سال کا بچہ آیا، تیر نشانہ باز کا سیدھے گلے کے اندر لگا اور گلے کے اندر رکھ کر بچہ 2 سال کا شہید ہو گیا۔ کیا برا چاہا تھا اس نے؟ کیا اس نے قصور کیا تھا؟ لڑائی حضرت حسین سے تھی، لڑائی اختلاف جو ہے خلافت کا، ملوکیت کا تھا۔ کون سا گھرانہ تھا؟ ان کی تطہیر کی قسمیں کھائی جا سکتی تھی، ان کے واسطے سے جہنمی جنت کے اندر جاتے تھے، ان کو دیکھ کر لوگوں کی پیاس بجھا کرتی تھی، ان کو نبی نے سینے سے لگایا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسن ایک گود میں بیٹھے ہیں، حسین ایک گود کے اندر بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میڈ ان چائنا کے کھلونے نہیں ہوا کرتے تھے، میڈ ان انڈیا کے کھلونے نہیں ہوا کرتے تھے، جیپ ایسے باہر کرتے، حسن پکڑنے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیپ کو اندر کر لیتے، یہ کھیل کھیل کر دل بہلایا کرتے تھے۔ پیاس پر نبی نے زبان سے ان کی پیاس بجھائی ہے۔ آج جب ظلم سر چڑھ کر بولتا ہے، آدمی راہ راست سے ہٹتا ہے، وہ زمزم کو خدا نہ کرے استنجا سمجھنے لگتا ہے، وہ پیشاب کو زمزم سمجھنے لگتا ہے، وہ حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے، وہ باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ یہ علماء کے بیانات، یہ قرآن سے محبت، یہ علماء کی اولیاء کی قربت، یہ آپ کو اولاد کی محبت سے روکے گی۔ نبی نے بھی محبت کی، ایسی محبت کی کہ حضرت فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا کر چھوڑا، ایسی محبت کی کہ نوازوں کو سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، نوجوان کا سردار بنا کر بھیجا۔ علی سے محبت کی، علی کی پرورش کی تو کہا کہ میرا گھر تمہارے گھر کے سامنے ہوگا۔ وہ محبت کی جو جنت کو پہنچانے والی تھی۔ ایسی محبت نہیں کی کہ جو ہے منڈے چٹ چولی اور چاند کٹ کمر والی، اس کو دنیا کے کتے دیکھ کر زنا کا لوہا اپنے جو ہے منہ سے نکالیں۔ خیال زنا 2 شرمگاہوں کے ملنے کا نام نہیں ہے، زنا آنکھ کا ہوتا ہے، زنا دل کا ہوتا ہے، زنا خیالات کا ہوتا ہے، زنا تصور کا ہوتا ہے۔ جس عائشہ نام کی بیٹی کو، جس فاطمہ نام کی بیٹی کو نیم برہنہ کر کر سیکسی کپڑے پہنا کر، آج کا برقع نہ رہا، آج کا نقاب نہ رہا، آج کا حجاب نہ رہا، اس سے بہتر نئیٹی ہے جو سیکس کی دعوت دیتی ہے۔ یہ تو ایسے کپڑے پہن کر غیر محرموں کے محفل کے اندر جاتی ہے کہ قبر میں جس کا پیر پڑ چکا ہے وہ 90 سال کا بوڑھا سیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے، شہوت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ برائی کرنے کے اندر کم سے کم وہ شرمگاہوں کو نہ ملائے، آنکھ کا زنا کرتا ہے، دل کا زنا کرتا ہے، خیالات کا زنا کرتا ہے۔ ان کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے اپنی آخرت برباد مت کرو، بیوی کی وجہ سے اپنی قبر کی زندگی برباد مت کرو۔ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ یزیدی لشکر جو جانتا تھا آقا کے آنکھوں کے ٹھنڈک، آقا نے کہا یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ
تو بھی ان سے محبت کرنا اور ان سے محبت کرنا جو ان سے محبت کیا کرتے ہیں. اور فرمایا حسین بصۃ منی، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے خون کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے. کیا یزیدیوں کو پتا نہیں تھا؟ کیسے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عصر کی نماز کا وقت ہے، شمر دلجوشن نے کہا پڑھو اپنی نماز، ہم نماز کے لیے فرصت نہیں دیتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کے اندر آئے، کئی سوار تلوار کے، تیر کے اور جو ہے دوسری آلات کے جسم چھلنی ہو چکا تھا. اس حالت کے اندر بھی کئی یزیدی لشکر کو واصل جہنم کیا. پانی مانگا، وضو کے لیے پانی نہیں دیا، تیمم کیا اور سجدے میں گئے تو ابن زیاد نے ایک کو کہا جا ان کا سر قلم کر دے. وہ گیا، حضرتا ہوا واپس آ گیا. ابن زیاد نے کہا تیری ماں تجھے کھوئے. شمر دلجوشن نے اس کو اکسایا، پھر وہ جا کر سر قلم کر دیا اور پھر اس کے بعد گھوڑے روکوائے گئے. کیا دشمنی تھی آل بیت سے، کیا دشمنی تھی حضرت حسین سے. اگر قتل کرنا تھا، شہید کرنا تھا، عزت کے ساتھ کرتے. کپڑے ان کو نکالے گئے، برہنہ ان کو کیا گیا، ان پر گھوڑے دوڑائے گئے. حضرت زینب جب حضرت حسین کو رخصت کر رہی تھی تو چمٹ گئی بہن اپنے بھائی سے اور سینے پر بوسہ دینے لگی، بیچاری پر بوسہ دینے لگی. حضرت حسین نے کہا یہ باقی زندگی میں تو پیش نہیں آیا، بہنا ایسا کیا آج آپ رخصت کر رہی ہیں؟ حضرت زینب نے فرمایا خواب میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نانا جان کو دیکھا، وہ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. حضرت زینب نے پوچھا اے میرے نانا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا کل جو ہے میرا نواسا، میرا جگر کا ٹکڑا حسین مجھ سے ملاقات کرنے والا ہے. تو حسین میرے بھائی یہ آج آخری ملاقات ہے. جب زمین نے دیکھا کہ نبی کا نواسا، نبی کا جگر کوشا مادرزاد گھرانہ ہو چکا ہے، کپڑے نوچ لیے گئے ہیں، گوشت کو نوچ لیا گیا ہے، ہڈیوں کو جدا کر دیا گیا ہے اور گھوڑوں کو دوڑایا گیا ہے، تو اس کے بعد زمین کو غیرت آئی اور پھر اس کے بعد زمین میں وہ ہوا چلائی، وہ دھول آئی، وہ مٹی آئی، ان شہداء کے جسم کو پردہ کیا. جب ان شہداء کے سروں کو نیزوں پہ رکھ کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا. یزید کی بیوی با پردہ تھی، با شرع تھی، لیکن جب ان عورتوں کی حالت کو دیکھا، ان کے کانوں سے مال نکالنے کے لیے نوچا گیا، ان کے سر سے دوپٹہ نکالا گیا اور نیزے کے اندر سروں کو رکھ کر یزید کے پاس لے جایا گیا. یزید نے حضرت حسین کے لبوں پر چھڑی ماری، سر پر چھڑی ماری. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، یہ ارقم وہ ہیں بڑے بوڑھے صحابی ہیں. جب مکہ مکرمہ میں پارلیمنٹ ندوہ بنائی کافروں نے، ان کا گھر تھا حضرت زید کا ارقم، تو انہوں نے دار ارقم بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی پارلیمنٹ ہاؤس بنائیں. روتے ہوئے کہا کبھی نے ملعون اس لب پر مارتا ہے، اس لب پر نبی نے اپنے ہونٹ لگائے تھے، بوسہ کیا تھا، اس لب پر مارتا ہے. ابن زیاد کا انجام اسی جگہ جہاں پر یزید کے سامنے حضرت حسین کا سر پیش کیا گیا وہ ایک الگ عنوان ہے. قافلہ میں حسین کا انجام کیا ہوا؟ بہرحال یہ واقعہ تھا کربلا کا. جان تو دے دی، بچ سکتے تھے، بھاگ سکتے تھے، کمپرومائز کر سکتے تھے، لیکن حضرت حسین نے کہا یہ نبی کا گھرانہ ہے، سر کٹ سکتا ہے یزیدیت کے سامنے، باطل کے سامنے، لیکن سر جھک سکتا نہیں. یہ معاہدہ کیا، یہ ایگریمنٹ کیا. اگر یہ نہ کرتے قیامت تک کے لیے خلافت اور ملوکیت کی جو جنگ تھی وہ ختم ہو جاتی. لوگ ملوکیت کو بھی اسلام سمجھنے لگتے اور ایمان سمجھنے لگتے. بہرحال یہ جو یوم عاشورہ ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ خوش نصیبی ہے یوم عاشورہ کی. حضرت حسین کے واقعے نے 4 چاند لگا دیے، اہل بیت نے 4 چاند لگا دیے. بھوکے پیاسی حالت کے اندر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے صلح نہیں کی، انہوں نے کسی کے سامنے سر جھکایا نہیں. ہم نے اس آج کے تعلق سے حدیث ہے جو اپنے اہل و عیال پر غصہ رکھے گا، کھانے پینے میں پہننے میں خرچ زیادہ کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ سال بھر اس کے رزق کے اندر خیر و برکت برآمد فرمائیں گے. اب دیکھیں ایمان اللہ پر کہاں رہا.
मुअज्जिन की सदा, नबी की सदा, बिलाल की सदा, अल्लाह की पुकार, हय्या अलस सलाह पर कौन मान। बाप कहता है बेटे रोटी खा ले। अब एक तरीका यह है कि बेटा यूं कहे मैं रोटी नहीं खाता, और दूसरा तरीका यह है बोलता तो नहीं मगर खाता भी नहीं। दोनों बाप के नाफरमान है। एक तो बोलता है, एक तो नमाज से क्या मिलेगा। एक कहता है कि अजान तो सुनता है लेकिन जाता नहीं। कहां ईमान रहा, कहां भरोसा रहा। केरला में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, कश्मीर में जाएंगे, साहेब हमारी रोजी में खैर और बरकत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम आशुरा के अंदर जो वुसअत करेगा अल्लाह तबारक तआला साल भर उसकी जिंदगी में खैर और बरकत मनामत फरमाएंगे। कहां नए कपड़े नजर आ रहे हैं, कहां घरों के अंदर उनका खाना नजर आ रहा है। नबी की बात पर ईमान नहीं। बर्थडे मनाएंगे, बीवी के एनिवर्सरी मनाएंगे। हमारे पास जो हैसियत थी आप देखिए हर चीज हम नहीं पहन कर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद है, भरोसा है, इसी को ईमान कहते हैं। खर्च कीजिए, और देने की बात तो नहीं है, यहां तो अपने अहल-ओ-अयाल पर खर्च करने की बात है। रोजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है पिछले एक साल के गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देगा। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला उन करबला के शुहदा के सदक़े में उम्मत के मसाइल को हल फरमाए। अल्लाह करबला जैसी उसकी छोटी आजमाइश का भी हम सामना नहीं कर सकते, हम बिछोना नहीं छोड़ सकते। हम 10-20 की रोजी के अंदर झूठी कसम खाते हैं, हम लोगों के आंखों में धूल झोंकते हैं। करबला में अगर हुसैन के काफिले में आप होते, क्या जोरू को देते, क्या बच्चे को देते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में उनके सामने इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। आप अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह होते, इस्माइल अलैहिस्सलाम आपका बेटा होता, क्या छुरी चलाते? इस्माइल पर छुरी चलाने की बात नहीं। करबला की सरजमीन पर 2 साल का बच्चा जब पानी मांगता है तो गले पर तीर फेंका जाता है। हजरत हुसैन उस खून के निकलने वाले फव्वारे को हाथ में लेकर आसमान की तरफ उड़ाते हैं और कहते हैं, अल्लाह अगर तू इसी पर रजामंद है, तू इसी पर खुश है कि नबी के आला औलाद ज़िबा की जाए, शहीद की जाए, अल्लाह इससे बड़ा सौदा करने के लिए हम तैयार हैं। एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, क्या कुर्बानी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पर बिस्तरा छोड़ दो, हलाल और हराम की तमीज करो। सूद खाकर तुम खाओगे, मेरी माँ का बलात्कार नहीं, मैं खाऊंगा तुम्हारी माँ का बलात्कार नहीं। अपनी माँ की इज्जत करो, जिस माँ ने 9 माह तक पेट के अंदर पाला पोसा, जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वो कह रहे होते करबला में किस तरफ होते, शमर से जौशन की तरफ होते, यजीद की तरफ होते, हजरत हुसैन। अल्लाह ऐसे इम्तहानात, इस आजमाइश का हमें तहम्मुल सही, टूटे फूटे सजदों को कबूल फरमा ले, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह आज से हमारी जिंदगी बदल ले, हराम से हमारी हिफाजत फरमा, हलाल लुक़मों को नसीब फरमा, किसी का मोहताज ना बना। मदीने तैयबा के रियादुल जन्ना की शहादत की मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे पास कोई चीज नहीं जिसे हम आपके दरबार में पेश कर सके, हम सिर्फ ये कह सकते हैं बेबकी में हज़रात अज़वाज मुतहरात के कदमों के पास हमारी कब्र बनी थी, नबी के लाडलों के कब्र के पास, पैरों के पास हमारी कब्र बनी थी, हजरत उस्मान गनी शहीद के पहलू में हमारी कब्र बनी थी। अल्लाह बकी में हमारी कब्र बना, क़ियामत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शफाअत का परवाना नसीब फरमा। हमने कहा था कि गुनाह छोटा होता है, हमारे पास कोई औजार नहीं है, कोई पैमाना नहीं है कि गुनाह कौन सा छोटा कौन सा बड़ा होता है। एक आदमी बैंक में डाका डालता है, महीनों से कोशिश करता है कि 2-3 किलोमीटर घर से सुराख करता है, सुरंग बनाता है, तिजोरी तोड़ता है, वेल्डिंग करता है, लेकिन उसकी सजा हाथ काटना है। और अगर कत्ल करता है 1.5 मिनट के अंदर सर कलम कर देता है, इज्जत लूटता है, चंद मिनट के अंदर वो मामला खत्म हो जाता है। तो ये शरीयत गुनाह की कैफियत को देखती है, कितना वक्त लग रहा है वो नहीं देखती। अगली जुमा ताहा मस्जिद के अंदर डीजे हल्ली के अंदर एक अभी जो उन्वानात रह गए हैं, अमदन मैंने उसको छेड़ा नहीं
کہ عاشورہ میں کربلا کی باتیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی باتیں آ کر ہمارا نیٹ ورک بجائے فلمی اسٹاروں سے لگنے کے حضرت حسین سے محبت ہو، حضرت حسن سے محبت ہو، حضرت زینب سے محبت ہو، کربلا کے شہداء سے محبت ہو، اس لیے زیادہ تر اس کے وقت کے اندر لگایا۔ اور یہ دوسرے عنوانات بھی بڑے اہم ہیں۔ ایک اہم عنوان کہ صحابہ میں صرف ایک صحابی حضرت علی ہیں جو کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ کیوں پیدا ہوئے؟ اگر یہ اشرافت اور فضیلت کی بات کی تو دوسرے صحابہ وہاں ڈلیوری کے لیے کیوں نہیں لے کر گئے؟ اور عورت کی ڈلیوری ہوتی ہے، گندگی نکلتی ہے، نفاس کا خون آتا ہے، ناپاک خون آتا ہے، جگہ گندی ہوتی ہے، ان کو کیا سوجی کعبے کی سرزمین کے اندر جو حرم کعبہ ہے، یہ تو ہے مطاف، ایک ہے اللہ کا کعبہ، کعبے کے اندر ان کی پرورش پیدائش ہوئی، خون نکلتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، یہ حرکت کیوں سرزد ہوئی؟ اگر یہ قابل فضیلت ہے تو دوسرے صحابہ نے کیوں نہیں کی؟ اگر یہ بے ادبی گستاخی ہے، حالانکہ اہل عرب ایمان لانے سے پہلے مکے کا احترام کرتے تھے، کعبے کا احترام، حجر اسود کا احترام، حرام پیسہ نہیں لگانا، پھر کیوں یہ واقعہ پیش آیا؟ اس عظیم الشان سوال کے جواب کے ساتھ وہ خدمت خلق، مسجدوں کی بناوٹ اور آن لائن جو شہرت پسند علماء بیان کر رہے ہیں اور جو آبادی پر پابندی کی بات ہے، حضرات آپ کو معلوم ہے حالات ہندوستان کے نازک ترین چل رہے ہیں۔ اس مسجد کا کیس بھی عدالت کے اندر چل رہا ہے، عدالتی کارروائیوں کے اندر لاکھوں روپے صرف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ کوئی مسجد کے اندر ماربل لگانے کا، اے سی لگانے کا یا اسے مزین کرنے کا مسئلہ نہیں، مسجد کے وجود کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ آپ سے درخواست سے زیادہ چندہ تعاون کرتے ہوئے جائے، اور اسی طریقے سے ایک ادارے کی امانت ہے عرق گلاب اور حلال صابن اور دیگر چیزیں، اس کو خریدنا، ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، مدرسے کا تعاون بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ شہداء کربلا کی صدقے میں ہماری زندگیوں میں تقویٰ طہارت لائے، اور چاہتے نہ چاہتے ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر اللہ دین اسلام پر ہمیں چلائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ۔